السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. اے فنا انجام انسان کب تجھے ہوش آئے گا، اے فنا انجام انسان کب تجھے ہوش آئے گا، کب تلک تو اپنے رب کی نعمتیں جھٹلائے گا۔ یہ دنیا فانی ہے، اس کی حیثیت بلبلے سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے نزدیک یہ مچھر کے پر سے بھی زیادہ بے اوقات اور بے حیثیت ہے۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، جو نامعلوم حد تک وسیع اور لامتناہی ہے۔ برادران اسلام، وہ شخص کتنا نادان ہے جو اس ناپیدار دنیا میں رہنے کے لیے تو دن رات محنت کرتا ہے، جتن کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے، خون پسینہ ایک کر کے دولت کماتا ہے، عالیشان کوٹھی بنگلے بنواتا ہے، مگر آخرت کی زندگی جو ہمیشہ رہنے والی ہے اس کے لیے کچھ نہیں کرتا، جہاں ہمیشہ ہمیں اور آپ کو رہنا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا چھوٹے بچوں کو جب کوئی کھلونا کھیلنے کی چیز دیا جائے تو وہ ایک دم کھل اٹھتے ہیں، ان کی آنکھیں چمک جاتی ہیں اور ان کی پیاری پیاری مسکراہٹوں سے آپ کے عطیے کا جو اوقات ہے، جو حیثیت ہے، وہ بڑھ جاتا ہے۔ لیکن جو ہی کھلونا کوئی چھین لے یا ٹوٹ جائے تو وہ فوراً رو پڑتے ہیں اور سیدھے اپنے ماں باپ کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کے رو رو کر کے گڑ گڑا کر کے اس کے بارے میں شکایتیں کرتے ہیں، فریاد کرنے لگتے ہیں۔ ٹھیک یہی حال، ٹھیک یہی کیفیت انسان کی ہوتی ہے جب اسے خوشخبری ملتی ہے، جب اسے کچھ اچھی چیز نصیب ہوتی ہے تو وہ بارے مسرت کے، مارے خوشی کے جگمگانے لگتا ہے، اور جو ہی کوئی مصیبت آن پڑتی ہے یا ناگوار صورتحال پیش آ جاتی ہے تو یکدم بجھ جاتا ہے، یکدم مرجھا جاتا ہے، اس کے چہرے کی چمک اور دمک ختم ہو جاتی ہے، اس کی آنکھوں کے آگے تاریکی پھیل جاتی ہے۔ ایک ناسمجھ معصوم بچہ تو ماں کے پاس جا کر فریاد کر لیتا ہے، رو لیتا ہے، شکایتیں کر لیتا ہے، لیکن ایک عاقل اور بالغ انسان پر کوئی مصیبت یا ناگہانی صدمہ آ پڑے تو وہ کیا کرے؟ کدھر جائے؟ کس کے پاس جائے؟ کس کے پاس جا کر گلہ اور شکوہ کرے؟ اپنے بوجھ کو کم کرے؟ کہاں جائے اور اپنے صدمے سے چور کمر کے لیے سہارے کی کون سی دیوار تلاش کرے تاکہ اس سے ٹیک لگا کر کے اپنے فریاد کر سکے، اپنی اس مصیبت کو کہہ سکے؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مشکل کا حل بتلا دیا اور نادان انسانوں کو ان کی اصل حقیقت اور حیثیت سے آگاہ کر دیا کہ تم ہر حال میں اللہ رب العزت